نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ سورۃ الرعد کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک تلاوت کی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی نشانیاں بیان فرمائی اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم بیان فرمایا کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور جن چیزوں کے اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ملانے کا حکم دیا ہے، ان کو وہ لوگ توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی کے اندر خوش ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی سوائے تھوڑا سا سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر ان کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے اوپر لعنت ہو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آج کے آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہزاروں معجزات و نشانیاں دیکھ چکے تھے، نازل ہو چکی تھی۔ سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن پاک تھا۔ ان کو چیلنج بھی دیا گیا، حالانکہ ان کو معلوم بھی تھا کہ امام الانبیاء ان پڑھ ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی اس طرح کے عربی بولنا، الفاظ بولنا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ رہی ہے، معجزہ ہے یہ، اور مقابلے کے لیے اللہ رب العزت نے چیلنج بھی دیے، لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکے، اتنا بڑا معجزہ وہ نہیں مانا۔ اور بھی کئی معجزے، چھوٹے چھوٹے معجزات انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، تھوڑا سا پانی زیادہ ہو گیا، تھوڑا سا کھانا زیادہ ہو گیا، اللہ رب العزت کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا تو تھوڑا کھانا زیادہ ہو گیا، تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا۔ اور ایک واقعہ بار بار پہلے بھی عرض کرتا رہا کہ ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے کوئی معجزہ مانگتا ہوں، وہ یہ کہ یہ سامنے جو درخت ہے کھجی کا، اس کے اوپر جو کھجور لگی ہے یہ آ جائے آپ کے پاس اور پھر میں آپ کو مان لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور وہ کھجور اوپر سے نیچے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آئی، اور دیکھا اس نے، اور پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو حکم دیا، وہ دوبارہ اس درخت پر جا کے لگ گئی، تو اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جس نے پڑھنا ہوتا ہے، ماننا ہوتا ہے تو تھوڑی نشانیاں دے کر مان لیتا ہے، جو نہیں مانتا تو پھر جتنی چاہے ان کو نشانیاں دی جائے وہ نہیں مانیں گے۔ ان کافروں نے ہی کہا تھا کہ یہ چاند جو چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو تنبیہ بھی کی کہ سوچ لو، اگر ہو گیا تو تم مان لو گے، انہوں نے کہا کہ ہو گیا تو ہم مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک دوسرے سے پوچھنے بھی لگ گئے کہ کیا آپ کو بھی 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں؟ دوسرے سے پوچھنے لگ گئے تو سب نے کہا کہ ہاں 2 ٹکڑے ہی ہیں، نظر آ رہے ہیں، لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا معجزہ، خواہشی معجزہ مانگنے کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا اور فرما بردار نہیں بنے۔
تو ان کے جو خواہشی معجزے تھے وہ اپنی چاہت کے مطابق وہ چاہتے تھے۔ اسی بارے میں کہتے کہ کافر لوگ کہ جو ہم چاہتے ہیں نشانی معجزہ وہ کیوں اس کے اوپر نازل نہیں ہوتی، حالانکہ اس سے پہلے اور بہت سارے معجزات نازل ہوئے تھے۔ وہ کیا چاہتے تھے، وہ تاریخی کتابوں میں اور احادیث میں آتا ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ سونے، یہ احد پہاڑ ہے یہ سونے کا ہو جائے اور آپ کے گھر سونے کا ہو اور آپ کے گھر کے سامنے نہریں بہتی ہوں۔ اس طرح کے عجیب عجیب معجزات مانگا کرتے تھے کہ وہ ہو جائے تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے بے شک اللہ رب العزت گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کی طرف رجوع کرے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ لوگ گمراہی کے اندر ہی پڑے ہوئے ہیں، خود ہی گمراہ ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا، اور جو ہدایت چاہتا ہے رجوع بھی کرتا ہے پھر اس کو ضرور ہدایت مل کر ہی رہتی ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اور ان کا دل مطمئن ہوتا ہے ایک چیز سے، وہ یہ کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں ان کا دل مطمئن رہے گا۔ اور بار بار اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمایا، اور چیزوں کے حد مقرر کر دی ہے، دن میں 5 نمازیں ہیں، اور حج سال میں 1 دفعہ ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہے، اور لیکن ذکر کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے ساتھ کرتے رہا کرو، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی تعداد کی پابندی نہیں، جس وقت چاہے، جس وقت گاڑی پہ ہو، سوتے ہوئے، لیٹتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ان کا دل بھی مطمئن رہے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یاد رکھو، سن لو، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو تسلی ہوتی ہے، دل مطمئن ہوا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے کر آگے نیک اعمال کیے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے مبارکباد ہو اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، اور قیامت کے دن جب آنکھیں بند ہوگی اس کے بعد ان کے ٹھکانوں کا پتہ چل جائے گا۔ اور جو ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مبارکباد بھی ہے اور اچھے ٹھکانے کی بھی مبارکباد ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نازل نہیں ہوتی اس پر نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ رب العزت گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت دیتا ہے اس کی طرف جو رجوع کرے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور مطمئن ہوئے ان کے دل بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے مبارکباد ہو، وحسن مآب، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ۔